अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, डिसाइफर की आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, ख़ास तौर पर इसराइल के शाम पर हमले, तुर्की इसराइल के माबैन जारी कशीदगी और शाम के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान। शो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे RSS चीफ मोहन भगवत, जो कि 25 अगस्त से 3 ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे की मुखालिफत पर तो हर जानिब से आवाज़ें उठ ही रही हैं। क्या मोहन भगवत ये दौरे कैंसिल कर देंगे? और शो के आखिरी हिस्से में बात की जाएगी बकौल भारत के शहजाद भट्टी नेटवर्क की कहानी और साथ मुंबई हमलों के मुकदमे की तैयारी के बारे में। आगाज़ करते हैं। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, हमने देखा कि शाम के वज़ीर ख़ारिजा पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर आए और उसी दिन ही हमने ये भी देखा कि इसराइल ने शाम में तुर्की के एक एयर बेस पर हमला कर दिया। इन तमाम हालात में आप शाम के लिए बेस्ट सिचुएशन ये नहीं समझते कि उसको भी अब मक्का दिफाई एग्रीमेंट जो था उसका पार्ट बन जाना चाहिए? जी हाँ, कुछ लोग ये तजवीज़ कर रहे हैं। और शाम के जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए थे पिछले हफ्ते, उनकी काफ़ी ज़बरदस्त मुलाकातें यहाँ इस्लामाबाद में रहीं। वज़ीर आज़म से ही मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल से ही मुलाकात हुई और फिर एक प्रेस इंटरेक्शन भी उनका हुआ जिसमें सवाल किया भी गया। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि शाम शायद फ़िलहाल मक्का जो दिफाई मुआहदा है, गो के समझता तो वो होगा कि इवेंचुअली शायद उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन अभी सीरिया के हालात कुछ इस किस्म के हैं कि शायद वो ये डिसीशन अभी ना ले। क्योंकि अभी जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इसराइल ने जो तुर्की के वहाँ मिलिट्री एयर बेसेस हैं इदलिब में, वहाँ एयर स्ट्राइक्स की और रनवे को वहाँ तबाह किया। और जो इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने यही कहा कि जी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुर्की की यहाँ प्रेजेंस हो, मिलिट्री प्रेजेंस। तो शाम एक मुश्किल हालात से गुज़र रहा है 2011 से ही आप कह लीजिए। और बशर अल असद के ख़िलाफ़ जो एक फिर सिविल वॉर का शुरू होना, तो ये किसी हद तक आप कह सकते हैं कि हमें इत्मीनान होना चाहिए कि अहमद अल-शरा जब से आए हैं सदर बनकर, तो उसमें एक रिलेटिवली शाम बेहतर हालात में है। अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हो गए, सऊदी अरब भी है मदद कर रहा है, तुर्की की बड़ी प्रेजेंस है, फिर अब पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी पैदा हो रही है। तो अहमद अल-शरा का पहला जो काम होगा वो यही होगा कि शाम के अंदर जो है जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अलावाइट्स हैं या द्रूज़ हैं या और जो फोर्सेस हैं जो कि अहमद अल-शरा को पॉजिटिवली नहीं देखती, पहले हाँ मामला सेटल किए जाएँ। अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काम हो रहा है, उसमें भी काफ़ी अभी चीज़ें जो तय होनी है कि अभी तो इंटरिम सेटअप है ना सारा, तो किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा वी डू नॉट नो, लेकिन अगले साल तक वो भी हो जाएगा और उसके बाद फिर शायद इंतखाबात होंगे। तो अहमद अल-शरा साहब के लिए चैलेंज यही है कि किस तरह इन हालात को काबू में रखें, जो अभी तक बेनिफिट्स जो हालात बेहतर हुए हैं उनको कंसोलिडेट करें, कॉन्स्टिट्यूशन नया आ जाए, वो अप्रूव हो जाए और फिर उसके मुताबिक पूरी गवर्नमेंट पूरा सेटअप बने। सही। तुर्की की प्रेजेंस शाम में इंटरेस्टिंग है और शायद उसकी अहमियत भी है। और वो मर्ज़ी से हो रहा है। पहले भी तो देखिए ना, बशर अल असद थे तो ईरान की प्रेजेंस थी, रूस की प्रेजेंस थी, तो ये चलते रहते हैं मामलात कहीं ना कहीं। अब तुर्की का एक बड़ा अहम रोल है और तुर्की ने तो अपना एक बफर जोन भी बनाया हुआ था जब बशर अल असद की हुकूमत थी। कुर्दों का मामला है, वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से सीरिया की बड़ी अहमियत हो जाती है इस खत्ते में। फिर इसराइल का तो देखिए ना, गोलान हाइट से लेकर अभी तो हरमत माउंट तक भी चले गए हैं, वहाँ भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसराइल के जो सारे मकासद हैं वो तो बेनकाब हो ही गए हैं और ये सिर्फ सीरिया तक महदूद नहीं है, बल्कि अब तो यूँ लगता है कि जो 1 या 2 स्टेट सलूशन था वो तो कहीं हवा में तहलील हो गया है। हमें कहीं भी नज़र नहीं आती वो बातें, बल्कि सारी चीज़ें उसके उलट हो रही हैं।
اگر آپ غزہ میں دیکھیے تو جب سے یہ بورڈ آف پیس کا معاملہ ہوا، سگنیچر ہوئے بڑے زبردست، ایک بڑا پورا ایک مجلس اس کے لیے ترتیب دی گئی، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟ غزہ میں آج بھی ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب صرف غزہ میں نہیں بلکہ اب تو مغربی کنارے میں جو حالات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں دنیا کو فکر کرنی چاہیے۔ جو E1 ایسٹ 1 پروجیکٹ شروع کیا ہے جو یہ سیٹلمنٹس کا، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ باقی بھی جو یہ سیٹلمنٹس جو ہو رہی ہیں، اس سال منتہا تقریباً 1500 کے قریب انسیڈنٹس ہوئے ہیں مغربی کنارے میں، جہاں پہ یہودیوں کی جو بستیاں ہیں، یہ یہودی جو وہاں پہ سیٹلرز ہیں، انہوں نے جو آبادیاں ہیں، جو لوکلز ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کے جو مطلب ان پہ پریشر بلڈ کر کے یا ان پہ فائرنگ کر کے، بلکہ 18 سے 20 لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ بلکہ جو ایسٹ 1 پروجیکٹ ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقریباً آپ کہہ لیجئے 12 اسکیور کلومیٹر پہ مشتمل ہے، محیط ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 12,000 یا 12 سے قریب ہاؤسنگ یونٹس پہلے فیز میں بنائے جائیں گے۔ اچھا، یہ بستیاں ایک تو آکوپائڈ لینڈ ہے، پہلے تو یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ پوری جو آکوپائڈ لینڈ ہے اس کی جو ڈیموگرافی ہے، اس کی جو پورا جو اس کا حیت ہے وہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں آپ۔ اب ہوگا کچھ یہ کہ یہ جو 12 اسکوائر کلومیٹر پہ کوریڈور بن رہا ہے یا سیٹلمنٹس اس میں بن رہی ہیں، یہ جو نارتھ اور ساؤتھ مغربی کنارہ ہے نا، اوپر جو رم اللہ ہے یا دوسرا کون سا علاقہ ہے نیبلس، اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا جو ساؤتھ میں علاقے ہیں بیت لحم اور ہیبرون۔ اب اس میں اگر دو ریاستی سلوشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کا ایک پرنسپل یہ بھی تھا کہ فلسطینی جو بھی ریاست بنے گی وہ آپس میں اس طرح ہو، کانٹیگوٹی ہو۔ اب وہ کانٹیگوٹی کس طرح ہوگی کہ جو نارتھ اور ساؤتھ ویسٹ بینک کے درمیان یہ بیچ میں آ جائے گا، تو جو بیت المقدس ہے اس کو بالکل الگ کر رہے ہیں نارتھ سے۔ رم اللہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ پیلسٹین اتھارٹی کی سیٹ ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ وہ ہے گورنریٹ، تو وہاں پہ اگر ایسٹ جروسلم تک ایکسیس نہیں ہے تو پھر وہ فلسطینی ریاست کیا ہوگی؟ کیونکہ بیت المقدس ہی جو ہے نا وہی مستقبل میں کیپٹل ہونا چاہیے، جو کہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ بالکل دنیا، ٹھیک ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی 8 مسلم ممالک نے بھی بشمول پاکستان کے، اور پھر یو کے، جرمنی، فرانس، ناروے، اٹلی اور کینیڈا نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس ایسٹ 1 پروجیکٹ کے خلاف۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اسٹیٹمنٹ سے حالات بدل جائیں گے؟ اگر صرف اسٹیٹمنٹ سے حالات بدل جاتے تو پھر کیا بات تھی؟ یہ تو شاید موقع یہ تھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل پہ حملہ کیجئے مل کر، کیونکہ یہ تو، اور جو سیٹلمنٹس ہیں ان پہ بھی حملے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو بالکل ہی ایک کھلی چھوٹ مل گئی ہے نا اسرائیل کو۔ وہ تو کسی قابو میں نہیں، کسی ایک قابو میں جا کیوں نہیں رہے؟ حملے کرنے کی جانب کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں، حملے کوئی کر نہیں سکتا نا، کیونکہ امریکہ کی سپورٹ ہے اس کو، اور ایران نے کوشش کی لیکن ایران کے بھی اس طرح ایفیکٹو نہیں رہے جس طرح ہونے چاہیے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا ایک بڑا ڈیفنس سسٹم بڑا زبردست ہے، اور پھر پوری امریکی قوت اس کے پیچھے کھڑی ہے، تو اس وجہ سے، اور پھر خاص طور پہ جو ویسٹرن دنیا ہے وہ امریکہ کی جانب بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسی کوئی توقع تو نہیں رکھنا تھا، لیکن یورپ کی ایک خاص پالیسی ہمیشہ فلسطین کے بارے میں رہی ہے، کیونکہ سارے پرابلم وہیں سے شروع ہوئے 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن کے بعد سے۔ اصل تو قصور یو کے کا ہے نا، برطانیہ جو ہے سارے مسائل اسی ایک کریٹ کیے ہوئے ہیں، چاہے فلسطین ہو چاہے جموں اور کشمیر ہو۔ تو اس وجہ سے اب تھوڑی بہت اگر ان کو شرم و حیا آ گئی ہے کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یو این اب اس طرح افیکٹو رہی ہے۔
دیکھیں نا یو این آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نہ فلسطین کے معاملے میں وہ ایک بیان ایشو کر دیتے ہیں، کبھی یوکرین کے بارے میں ایک بیان سیکرٹری جنرل صاحب ایشو کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی افیکٹونیس نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی افیکٹو بھی ہیں۔ پہلے زمانے تھے کہ یو این کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا تھا، کہیں ثالثی کا کردار ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ بالکل کردار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ویسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد خاص طور پر، اس سے پہلے بھی یہ حالات تھے لیکن ان کے آنے کے بعد خاص طور پر جو ملٹی لیٹرلزم ہے یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ویسے ہی کمزور ہو گئیں، اب اتنی افیکٹو نہیں رہیں۔ اب بائی لیٹرل ڈپلومیسی پہ زیادہ زور ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ یوکرین ہو، غزہ ہو یا اور معاملات ہوں۔ ابھی سنا ہے نارتھ کوریا بھی جائیں گے اس سال کم جانگ ان سے دوبارہ ملنے۔ خیر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں مسلمان دنیا کے لیے، اس لیے بہت سے ممالک جو ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، کسی حد تک سیریا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے مکہ معاہدے کی جانب کہ اب ایک پوری دنیا کا جو ہے تبدیل ہو رہی ہے، اٹ از انڈر گوئنگ سم میٹامورفوسس، تو وائی ناٹ ٹو ری الائن آر سیلز۔ اور یہ خوش آئند بات ہے کہ مسلمان دنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا احساس ہے کہ وہ اگر یکجا ہو جائیں گے تو دے ول کمپلیمنٹ ایچ ادرس اسٹرینثس، تو دس از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید سیریا بھی تھوڑا محتاط ہو، کیونکہ سیریا کا جوائن کرنا ایسے ہوگا کہ بالکل اسرائیل کے خلاف ہے، تو مزید سیریا کے لیے اس وقت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جبکہ وہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ سے گزر رہا ہے۔ اس وقت سیریا کی ضرورت یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرے اور اس پہ پھر بلڈ کرے، تو تھوڑا سا توقف کی ضرورت ہے میرے خیال میں اس معاملے میں۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی جو ہیں وہ اس وقت ابتری کا شکار تو ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ مکہ کا جو معاہدہ ہے یہ آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بے شک بے شک۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر۔ بریک کے بعد جانیں گے RSS کے چیف کن 3 ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور ان دوروں کے مقاصد کیا ہیں۔